میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو بھی بات آپ سے کر رہا ہوں وہ بالکل رسمی نہیں ہے. جو میں دل میں محسوس کر رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں، میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، آپ میں سے تو ابھی بھی کافی سارے چھوٹے ہی ہیں، تو ایک ترانہ سنتے تھے، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان. اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اس کا کیا مطلب میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان. مجھے بہت بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ پاکستان میں جتنے پہاڑ ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنی ندیاں ہیں، جتنے معدنیات ہیں، جتنی زراعت ہے، یہ تو دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن جو پاکستان کو پاکستان بنا رہا ہے وہ میں اور آپ ہے. یعنی میں اور آپ پاکستان ہیں. پاکستان میں بسنے والے لوگ اصل میں پاکستان ہیں. لہذا جب محسن صاحب اپنے کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بوڑھا سا آدمی جس کی ٹوٹی ہوئی جوتی ہے وہ لنگڑاتا ہوا اندر آتا ہے، تو وہ جو لنگڑاتا ہوا آدمی اندر آ رہا ہے اس کا نام پاکستان. اس لنگڑاتے ہوئے آدمی کا نام پاکستان. اور وہ جو اماں آ رہی ہیں جن کا نام اماں خیرہ ہے اور جو اپنی بکری بیچ کر آئی ہے اور کہیں اس کا کوئی غلط علاج ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا فکر سے چولہا بن گیا ہے اور اس کے پکانے کے راستہ جو ہے وہ پیٹ میں بنا ہوا ہے، وہاں سے وہ لٹک رہا ہے اور اس کی سیپٹیمیا میں آئی ہے، وہ جو خاتون ہے اس خاتون کا نام پاکستان. اچھا اب یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک بات ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے رشتے نبھائے ہیں بہت زیادہ اپنے آپ سے، اپنے خاندان سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بچوں کے، اور جن سے آپ کا رشتہ گہرا ہوتا ہے آپ پھر ان کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں ہمارا جو رشتہ ہمارے پاکستان کے ساتھ تھا اس کو نبھانے کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اور جس طریقے سے ہم اپنے ذاتی بینیفٹ کو، اپنے خاندان کے بینیفٹ کو، اپنے بچوں کی گروتھ کو توجہ دیتے ہیں، ویسی توجہ ہم پاکستان کے لیے نہیں دے سکتے. اس بات کا ایک ثبوت یا اس بات کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس ادارے کے ساتھ بھی سرکاری کا لفظ لگ جاتا ہے وہ نوز ڈائیو نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ سرکاری بینک دیکھ لیں اور سرکاری پرائیویٹ بینک دیکھ لیں. کبھی آپ سرکاری بینک میں دیکھیں تو دل لے سے بیٹھے ہوں گے، میں ایکسیپشنس ہوتی ہیں ہر جگہ پر، آرام آرام سے کام کر رہے ہوں گے. آپ سرکاری بس سروس دیکھ لیں، ایک زمانے میں ملتان میں ڈیرا اٹیک کے قریب گورنمنٹ بس ٹرانسپورٹ بس سروس ہوتی تھی اور لوگ اس پر بیٹھنا فخر محسوس کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد وہ بسیں ٹوٹ گئیں، پھر اس کے بعد چرسی بندی لوگ ان بسوں میں بیٹھ جاتے تھے. کافی عرصہ وہ جگہ جو ہے وہ بیت الخلاء کے طور پر استعمال ہوتی رہی. اس کے بعد وہاں پلازا بن گیا ہے، پہلے سنیما بنا پھر پلازا بنا اور وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک صاحب تھے جن کا نام محمد خان تھا، وہ اسٹریٹ ہاکر تھے، بسوں کے اوپر ہاکنگ جو لگاتے ہیں، اور وہ آج ان کے نام پر نیو خان بس سروس ہے جو کہ پاکستان کی پرومیننٹ بس سروس ہے. اور وہ جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بس سروس تھی وہ بس سروس جو ہے اس کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے آپ باقی کسی بھی سرکاری ادارے کو دیکھ لیں تو ہمیں یہی کہانی نظر آتی ہے. اور اس کی تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے 70 سال میں ہمارے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ہم اپنا وہ رشتہ جو پاکستان کے ساتھ ہونا تھا اس رشتے کو ہم اس طریقے سے اس کا حق نہیں ادا کر سکے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی حالت وہ ہو گئی جس کا ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں آپ کے ہسپتال میں آ کے ایک بہت ہی عجیب مسرت اور میں کہتا ہوں ایک روحانی مسرت مجھے محسوس ہوئی، اس لیے کہ یہاں آپ کے ایم ایس صاحب، سی ای او سے لے کر جو آپ کا دروازہ جس نے کھولا تھا ان سب کی آنکھوں میں ایک سینس آف اونرشپ نظر آ رہی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مجھے لگا کہ یہ ہسپتال مینجمنٹ کے پرنسپل پر نہیں چل رہا، یہ ہسپتال لیڈرشپ کے پرنسپل پر چل رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ میں کوئی آدمی بھی کریڈٹ لینے سے تیار نہیں ہوتا بلکہ کریڈٹ دینے سے تیار ہوتا. ابھی آپ نے احمد صاحب نے تقریر سنی، اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت کمال کا آدمی ہوں اور میں نے آ کے یہاں یہ تبدیلیاں دی. انہوں نے آ کے کہا میری زبردست ٹیم ہے اور اس ٹیم کی وجہ سے میرا ڈپارٹمنٹ بہت ہوا. میں نے یہ ہماری پرانی کولیگ ہیں اور ہماری بہن ہیں، تو میں نے اس سے آ کے کہا کہ ابھی آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ نرسنگ اسکول بہت زبردست چلتا ہوگا. تو انہوں نے فوراً کہا نہیں یہ بھی میری کولیگ ہیں، ان کی وجہ سے
میرا جو ہے وہ ICU بہت زبردست چل رہا ہے. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اس ادارے میں جو صحیح ریلیشن شپ ہے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان تو ہمارے لیے کر کے آنے سے پہلے جس میں بتا رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو آ کے ہمیں لاک کر رہا ہے نا، جس کو لاٹ صاحب کے زمانے میں سائل کہا جاتا تھا، اصل میں وہ پاکستان ہے جو ہمارے پاس ہے. پاکستان کی زمین، آپ کی یہ بلڈنگ، آپ کی یہ سارا کچھ رینوویشن، یہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان اس میں بسنے والے لوگ ہیں. پاکستان وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کے انسٹیٹیوشن میں الحمدللہ وہ اسپرٹ موجود ہے. CEO صاحب کے اندر، احمد صاحب کے اندر، پھر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر، تو ہمارے جو ریڈیولوجسٹ دوست ہیں وہ آئی والے جو ہیڈ میں ملے، آرتھوپیڈکس کے لوگ ملے، عدنان، تو ان سب نے ایک اونرشپ کا اظہار کیا. اور میں آپ نے کہا تھا جی کوئی موٹیویشنل بات کریں تو میں جہاں بھی چاہتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کریں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے، اس رشتے کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہی وہ خدمت ہے، یہی وہ کنٹریبیوشن ہے جو ہم پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا یارڈ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہمارا کام ہے وہ ہم بیسٹ آف ایبلٹی اگر پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھا دیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک بہت ہی عجیب بات کسی نے ڈال دی ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، آب و ہوا یہاں بگڑا ہوا ہے، یہاں کوئی امید نہیں ہے. اگر کسی نے اس بات کا اپوزٹ دیکھنا ہو تو آپ کے ہسپتال میں آ کے دیکھیں. اور آپ کا ہسپتال ایک اکیلا ہسپتال نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. میڈیا کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشرے کے طور کے اوپر ترقی کرے. ہو سکتا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن اتنے گرو نہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے سیاستدانوں سے گلا ہو، ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ سے گلا ہو، لیکن جو معاشرہ ایز سچ ہے وہ انشاءاللہ عزیز ڈیولپ کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. قوموں کی تاریخوں میں 10-20 سال کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ دیکھیں جو برطانیہ ڈیولپ ہوا ہے تو اس کو 400-500 سال لگے ہیں ڈیولپ ہونے میں. امریکہ کی تاریخ جو ہے ابھی تک بھی یعنی کچھ عرصے تک بھی وہاں جو ہے جو کالوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس معاشرے کو جو ایک لیڈر معاشرہ سمجھا جاتا ہے، اس معاشرے کو بھی ڈیولپ ہونے میں سال لگے ہیں. ابھی ہم اپنی انفینٹی کے اندر ہیں، 70 سال ابھی ہماری انفینٹی ہے، ابھی ایڈولسنس ہے. اس لیے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا اور ہمیں اپنی بیسٹ آپرچونیٹیز جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں پرفارم کرنی ہے. اور ہمارے پاس ایک اور زبردست ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ایک اور ریفرنس بھی موجود ہے. اور وہ ریفرنس یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے تنخواہ تو مل رہی ہے، اس کے مقابلے مجھے عزت بھی مل رہی ہے. میں جہاں جا کے اپنا تعارف کراتا ہوں لوگ مجھے بڑی عزت کرتے ہیں. اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، اس کا کوئی چلان کر رہا ہو تو کہیں السلام علیکم میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ وہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر بھی لے گا کہ کل کو مجھے کوئی ضرورت پڑی تو میں آپ کو کر دوں گا. اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو جن کو اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم سارے کے سارے یہاں پریویلیج لوگ ہیں، مگر اس پریویلیج کے ساتھ جو ایک اور زبردست قسم کی برکت ہے وہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہ تو ہمارے پاس ایک بہت زبردست ڈرائیونگ فورس ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز خاص طور پہ ایسا ملک جس کی 60% پاپولیشن یوتھ ہے، انشاءاللہ اس ملک کو آگے گرو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. گاڑی جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کو دھکا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑی بغیر دھکے سے نہیں چلتی. لیکن جب گاڑی چلنے لگ جائے تو پھر اب گاڑی کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو چلتی گاڑی. انشاءاللہ ہمارا ملک بہت جلدی ایک چلتی گاڑی ہوگا جس میں ہم سب کو، اور لیکن جو لوگ جنہوں نے نیچے دھکا لگایا ہوگا ان کی کنٹریبیوشن ہمیشہ رہے گی. وہ ہراو دستہ ہوں گے، وہ بنیاد کا پتھر ہوں گے جس کے اوپر پوری بلڈنگ